ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے اپوزیشن اتحاد کی. پی ڈی ایم کیا 16 سے جلسے کرنے جا رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنے ہتھکنڈے آزما رہی ہے. اس وقت بینرز بھی اتارے جا رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے پنجاب میں ٹف ٹائم دینے کی بات کر رہی ہے مسلم لیگ نواز, لیکن ان کو جلسہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ملی ابھی تک. اس پہ مزید بات کریں گے. سمینہ مطلوب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نواز کی. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. 16 اکتوبر کے حوالے سے آپ کا جلسہ ہے, آپ اس جلسے کی میزبانی کر رہی ہیں. کیا کہیں گی, کتنا زبردست جلسہ ہے, کتنی تیاریاں ہیں آپ کی؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا, اور میری طرف سے سب کو السلام علیکم. جلسے کی تو ہماری بھرپور تیاری ہے اور بڑے جوش کے ساتھ ہم ایک اسٹیپ لینے جا رہے ہیں, اور یہ عوام کی ویلفیئر کے لیے لینے جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمت دے گا. اور آپ ہمارا جذبہ دیکھیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے اسٹینڈ لیا, اور اس سے ہم اپنی کئی ہوئی باتوں پہ قائم رہیں گے. اور یہ انہوں نے پرمیشن بھی نہیں دی, جلسہ ہوگا چاہے سڑکوں پہ ہو چاہے جلسہ گاہ میں ہو. اگر اجازت نہیں دیں گے تو سڑکوں پہ ہوگا اور بھرپور جلسہ ہوگا, اور تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی. اور ہم اس معاملے میں پرجوش ہیں, ہم پرجوش ہیں اپنے قائد کی آواز کے ساتھ, اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی آواز کے اسے لبیک کہتے ہوئے ہم اس کی تکلیف کریں گے. ٹھیک ہے سمینہ مطلوب صاحبہ, ایک طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں, دوسری طرف آپ کی جماعت میں بھی دھڑے بازیاں ہیں. کوئی شہباز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مان رہا ہے, کوئی نواز شریف صاحب کو, اور کوئی مریم بی بی کے ساتھ ہے. دھڑے بازیاں ہیں. اور دوسرا آپ پی ڈی ایم اتحاد کے جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, فضل الرحمان صاحب, مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, تینوں جماعتیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں. کیا یہ 2-3 جلسے ہی ہوں گے اور اس کے بعد آپ کا اتحاد ٹوٹ جائے گا, جس طرف شیخ رشید صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کا اتحاد جنوری سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا؟ بات سنیں, اس وقت تک بات جو کرتے ہیں ہمیں اسی پہ بلیو کرنا چاہیے. آنے والی کل کو پریڈکشن جو کرنی ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ پریڈکشن اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا. اپنا شیخ رشید کون ہوتا ہے, اس کی کبھی لینگویج سنی ہے؟ یہ ہر بات کی ایسے جیسے ڈھول الاپتا رہتا ہے, بالکل اچھی بات نہیں ہے. پریڈکشن تو کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں ہماری آنے والی کل میں بھی یہ اتحاد قائم رہے گا. ہم کسی امید سے ایک دوسرے کے ساتھ یقین کر کے چلے ہیں. ایسے یقین کے بعد کوئی بندہ ایک اسٹیپ بھی نہیں اٹھاتا. ایک اتحاد اسی وقت ہی ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے سمینہ مطلوب صاحب, آپ لائن پہ رہیے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سراب سرکی صاحب, ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. ڈاکٹر عثمان رضی صاحب ہیں, آپ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں, اور محمد اکمل صاحب ہیں سینئر تجزیہ کار. سرکی صاحب کیا کہیں گے؟ سمینہ مطلوب صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی, ہرڈلس کریٹ کی جا رہی ہیں. آپ کے جو 16 اکتوبر کو جلسہ ہو رہا ہے, اور ہوتا ہے حکومتیں ایسا کرتی رہتی ہیں, لیکن ویسے اگر دیکھا جائے کوئی کنٹینرز نہیں لگائے, انہوں نے راستے نہیں بند کیے, کارکنوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا, لگتا ہے کہ پاور شو ہوگا. دیکھیں یہ کنفیوژن کا شکار ہیں آپ. یہ دیکھیں انہوں نے غداری کے مقدمات بنا دیے, پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. اب یہ عمران خان صاحب خود کیا کر رہے تھے وہاں پر اسلام آباد میں, کتنے دن بیٹھے رہے. خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم آپ کو جلسے کی یہ جلسے کی اجازت دینا اور بات ہے, اور کیس بنانا, لوگوں کو کارنر میٹنگ بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ بھی غلط فہمی ہے, یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, یا کوئی پی ٹی آئی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتحاد جتنے بھی سیاستدان ہیں پورے پاکستان کے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ اس چیز کو اب سمجھتے ہیں خدا نخواستہ یہ اتحاد بھی اگر فیل ہو گیا تو پھر تو کوئی میرے خیال میں کوئی حکومت کے خلاف کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی. پھر تو یہ پورا جس طرح پہلے انہوں نے 70 سالوں میں جتنی تباہی نہیں ہوئی جو 2.5 سالوں میں انہوں نے کی, اور تباہ کریں گے. اور کوئی ایسی صورتحال ہو جائے گی جس طرح رشیا میں آپ نے دیکھا کہ گورباچوف نظر ہی نہیں آ رہا تھا, سب کہہ رہے تھے کہ کتنے مضبوط ہیں, اب پھر آخر میں کیا ہوا. تو یہ آپ یہ دیکھیے گا, جو عوام کی آواز ہوتی ہے جو بھی پارٹیاں ہیں اس کے تحت چلتی ہیں.
اور ہمارا جو ہے پروگرام یا ہمارا مقصد جماعت اسلامی بھی یہی کہہ رہی ہے. ان کا اپنا طریقہ ہے احتجاج کرنے کا, ہمارا اپنا طریقہ ہے, لیکن وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیل حکومت ہے. وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں, ہم اپنے حساب سے کر رہے ہیں. شفقت محمود ان کے جو وزیر ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے علاوہ باقی چیزیں صحیح ہیں, مہنگائی ہمارے کنٹرول میں نہیں. اور کون سی چیز صحیح ہے, ایک بتا دیں. پی آئی اے صحیح ہو گیا, ریلوے صحیح ہو گیا, کتنا ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. اور یہ ٹیکنیکل ہے ہمارے اکمل بھائی, انہوں نے آپ کو سارے فیگرز بتا دیں. وہ آپ کے ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں, کرونا کی وجہ سے کوئی پیسے نکال نہیں رہا ہے, کوئی آ نہیں رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ پہ. یہ صرف یہ لوگوں کو جو ہے اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی, اب بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ سارا وہ جو ہمارے وزیر خزانہ تھے انہوں نے پورا ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا تھا. بات یہ ہے کہ پھر بھی حالات کافی پچھلی گورنمنٹ کی میں تعریف کروں لیکن بہتر تھے. اب یہ جتنے بھی پولیٹیکل ورکر ہیں, ایک اگر یہ کہے کہ اس کو 5 نمبر بھی دے دے اس حکومت کو, تو پھر بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر اسامہ صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے پی میں آپ اس وقت ان کے اتحادی بنے, پھر آپ نے اتحاد آپ ان سے علیحدہ ہو گئے, ابھی کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے آپ, اب فوکس کر رہے ہیں عوامی ایشوز کو. جماعت اسلامی اس پورے اتحاد کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت گھر جائے گی اور حکومت کو گھر جانا چاہیے؟ دیکھیے, جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے اور ہم نے اتحادوں کی سیاست بھی کی ہے, لیکن تجربات نے یہ بتایا ہے کہ اتحادوں کی سیاست سے جو آپ کا اصل موقف ہے اور جو میسج ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. اور اس وقت جو ہمارا میسج ہے وہی پریویل کر رہا ہے, وہی آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ہم یہ کہتے تھے 70 سالوں سے, اس سے پہلے سے ہم نے یہ بات کہی, پہلے بھی یہ بات کہتے رہے, آج زیادہ زور سے یہ بات کہتے ہیں کہ چہروں کے بدلنے سے اور حکومتوں کے بدلنے سے اس ملک کے اور اس ملک کے عوام کی تقدیر نہیں بدلے گی. ٹھیک ہے, مہنگائی آج جتنی ہے کل کوئی اور چہرہ ہوگا, اس سے بھی زیادہ بدترین صورتحال ہوگی, مزید بدترین ہوتی چلی جائے گی. عوام تو پچھلے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بہت محتاط انداز میں یہ بات کہوں تو سن 80 کے بعد سے پاکستان کے عوام ایک بدترین کرائسس کی دلدل میں جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ الاسٹک کو آپ کھینچتے چلے جائیں, جتنی سخت ہوگی الاسٹک کھینچتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ والی کیفیت ہے. رہ گیا حکمرانوں کا معاملہ, تو یہ تو لٹیروں کا ایک طبقہ ہے, مافیا ہے پوری, اور اس مافیا کا تسلط جب تک اس ملک کے اوپر سے نہیں ٹوٹے گا. آپ کہتے ہیں اتحاد, یہ جو ابھی اتحاد بنا ہے, آپ ذرا ان کا ایجنڈا تو دیکھیے, یہ کس ایجنڈے کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ سارا ایجنڈا اقتدار کی لڑائی کا ایجنڈا ہے. اس میں عوام کے حالات, عوام کے دکھ درد, عوام کے مسائل, عوام پہ جو ظلم کی سیاہ رات تنی ہوئی ہے, صحیح کیسے زندگی ہے, جہنم جیسی زندگی ہے جو اس وقت لوگ گزار رہے ہیں. دنیا کے چند نمایاں شہروں میں سے یہ شہر کراچی تھا جس کو آپ نے ایک گوٹ بنا کے رکھ دیا ہے. ایک بارش کے نتیجے میں یہ شہر ڈوب گیا تھا پورے دن, اور جب رات ہوئی تو رات کو اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا تھا یہ شہر. اور آپ دیکھیں پی ڈی ایم کے ایجنڈے پہ, یہ وہ شہر ہے جو پورے ملک کو کھلاتا ہے, پورے صوبے کو کھلاتا ہے. 95% ریونیو اور بجٹ میں حصہ ہے اس شہر کا. آپ ذرا دیکھیے ایجنڈے کے اوپر ان کے, یہ شہر جو تباہ و برباد ہو رہا ہے کسی ایک پارٹی کے ایجنڈے پر ہے. اور آپ, یہ اس ملک کے لوگوں کا یہ حق ہے جو صوبائی خود مختاری کی شکل میں وفاق سے اختیارات صوبوں کو منتقل ہوئے ہیں. یہ حکمران طبقات صوبوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں, اور ہر صوبے کے طبقے نے وہ اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کے ایک سول آمریت ہے جو ہر صوبے کے اوپر مسلط کر دی ہے. ہر شہری تک وہ اختیارات پہنچنے چاہیے تھے جو وفاق سے صوبے, اور صوبے کے بعد اس کو نیچے کی سطح پر منتقل ہونا چاہیے. لیکن بالخصوص سندھ کے حکمران طبقے نے نیچے کے اختیارات بھی چھین لیے, جو پہلے سے جو آمریت کے, فوجی آمریت کے زمانے میں جو اختیارات لوگوں کو حاصل تھے وہ بھی چھین لیے. ڈپٹی کمشنرز کا نظام جو انگریزوں کا بنایا ہوا تھا وہ مسلط کر دیا, جمہوری نظام ختم کر دیا. تو یہ ایسی صورتحال میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں, آپ لکھ لیجئے یہ بات, کراچی اس جلسے میں شریک نہیں ہوگا. کراچی ان کے اوپر, ان کو بددعائیں دے رہا ہے, کراچی ان سے حقوق مانگ رہا ہے, اور یہ کراچی کی آواز ان کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی, یہ سننے کو تیار نہیں ہے. یہ ایک ایلین کے طور پر آئیں گے, اجنبیوں کی طرح, باہر سے جو غلاموں کی طرح, انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح گاڑیوں کے اوپر لاد کر لائیں گے. جلسوں کا ایک ناٹک اور تماشا ہوگا, اور اس کے بعد ٹائم فش ہو جائے گا. لہٰذا یہ صورتحال ہے جو آگے بڑھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں حالات منطقی انجام تک. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے عوام اس جلسے میں نہیں آئیں گے, عوام جو آئیں گے تو وہ کراچی سے باہر سے آئیں گے. عام عوام آج بھی
اس اتحاد کے ساتھ ہی آپ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ان کے ایجنڈے پہ نہیں ہے، کراچی ہے ہی نہیں ان کے ایجنڈے پہ، کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح. ٹھیک ہے اکمل صاحب، جس طرح اسامہ صاحب نے اشارہ کیا اور خاص طور پہ ہم اگر اس اتحاد کی بھی بات کریں تو اس میں حکومت گراؤ ایجنڈا تو ہے، عام عوام کا ایجنڈا نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ تو میں شروع سے ہی آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو مخالف پارٹیوں کا بھی جو اتحاد بنا ہے، اب وہ یہ رونا گانا تو انہوں نے شروع کیا ہے کہ یہ مہنگائی ہے، مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی. یہ نعرے تو ہم پچھلے 40 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. سارے کے سب نے حکمرانی کی ہے، سب نے باریاں لی ہوئی ہیں نا بھائی. مجھے صرف یہ بتائیں آپ کہ اس مہنگائی کو کم کرنے کا ایجنڈا کس کے پاس ہے؟ بھائی ہائی لائٹ تو میں بھی کر کے دے رہا ہوں نا، میں نے تو آپ کو فگرز کے ساتھ کوٹ کر کے دیا کہ یہ ہے یہ. اب آپ کسی ایک لیڈر کو بلائیں، بلے ان لوگوں کا جو ہے نا وہ ٹیکنیکل پرسن، آپ اس سے پوچھیں کہ جی اس وقت آپ کی ایکسپورٹس کم ہے یا ایکسپورٹس کو آپ بڑھانا ہے تو آپ اس میں کیا پالیسی رکھیں گے. ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کو بتا دے ان لوگوں کے حکمرانوں میں سے، میں یہاں بیٹھا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، کسی کے پاس ایجنڈا ہی نہیں ہے. اور ہم لوگ یہاں پہ اصل میں لوگ بولتے ہیں جی جمہوریت ہے یہاں پہ. بھائی یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، یہاں پہ بادشاہت ہے. بادشاہت وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اور ہم لوگ جو ہے نا وہ نسل در نسل غلام بنتے رہیں گے. یہاں پہ بادشاہت ہے، جمہوریت کے نام پہ نوٹنکی چل رہی ہے. ایک آرگنائزیشن بھی ہوتی ہے، اس کا بھی ایک پالیسی میکرز ہوتے ہیں، ان کے ایڈیٹوریل بورڈ ہوتے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے تھنک ٹینکس نہیں ہیں جو بناتے ہیں، جو پالیسی بھائی ابھی جس نے بھی گورنمنٹ کی ہے، چاہے گورنمنٹ ایون جماعت اسلامی بھی کراچی کے اوپر ایک عرصے تک حکمران رہ چکی ہے. اچھا اگر خدمت خلق کرنا، دیکھیں میری بات سنیں، خدمت خلق کرنا ہی اگر کرائیٹیریا ہے اچھی گورننس کا، تو عمران خان کامیاب ہو جاتا، کیونکہ وہ بھی شوکت خانم بھی بنا چکا ہے، وہ نمل یونیورسٹی بھی بنا چکا ہے. یہ تو اس وقت کی بات ہے نا کہ جب ایک بندے کو موقع ملے گا تو وہ کس طریقے سے پرفارم کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان کی پرفارمنس کے اوپر جو ہے نا ہم لوگ کوئی کمنٹس اس لیے نہیں کر سکتے کہ they have not yet got any type of opportunity of the government. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہنا کہ جی چونکہ ایک خدمات ہیں ان کی سماجی طور پہ بہت زیادہ، تو یہ جیسے خان صاحب بھی بہت ایماندار ہیں، بہت یہ ہیں، بہت وہ ہیں. رحمت اللہ خان صاحب کے دور میں کراچی میں کام ہوا، وہی کام جو ہے ہمیں مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بھی نظر آیا. تو یہ وہ کوئی الخدمت نے نہیں کیا تھا، وہ بیسیکلی ان کو بلدیات ملی تھی اور بلدیات میں انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا. نہیں وہ تو اس کے بعد مصطفیٰ کمال بھی کریڈٹ لیتے ہیں، وہ بھی اس کے بعد کرتے ہیں. گورنمنٹ کو چلانے کی جہاں تک بات ہے یا ایڈمنسٹریشن کی بات ہے، تو یہ 30 سالہ نظام حکومت جو ہمارے اوپر جو جمہوریت کے نام پہ جو بادشاہت مسلط رہی ہے، اس میں یہ ساری نوٹنکی جو ڈائیلاگز کر رہے ہیں نا. اب اس کے بعد اگر ان میں سے میں بولتا ہوں کسی ایک پارٹی کو گورنمنٹ دے دیں، اگر ان کے ڈائیلاگ موجودہ حکومت سے چینج ہو تو بتائیے گا. وہ بھی یہی کہیں گے پچھلی حکومت نے قرضے کیے، پچھلی حکومت نے مہنگائی کی ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں 5 سال تو عوام. سمینہ مطلوب صاحبہ کیا کہیں گی؟ ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے ان کی ترجیحات میں عام عوام کے ایشوز شامل نہیں ہے. مہنگائی اس وقت کمر ٹوٹ گئی ہے عام آدمی کی، کووڈ کے بعد اور زیادہ پریشانی ہو گئی، لیکن عوامی ایجنڈا نہیں ہے. آپ حکومت کو گرانے کے لیے تو ہیں، لیکن عام عوام کا ایجنڈا آپ کے اس میں شامل نہیں ہے منشور میں. کیوں؟ لیکن ایک بات ہے سب سے پتا ہے، ہم ساری پارٹیاں، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے اس حکومت کو چلنے دینا چاہ رہے تھے. اب اگر ایک شک اٹھایا گیا ہے یہ مہنگائی سے مد نظر رکھتے اٹھایا گیا ہے تو یہ منشور کا حصہ ہی ہے. اور ورنہ تو ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ چلے، عمران خان حکومت کرے، ہم اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. کیا یہ اناؤنسمنٹ آپ سنتے بھی رہے تھے؟ جو پارٹی کے بلاول نے بھی اناؤنس کیا تھا اور اپنا میاں شہباز شریف نے بھی اناؤنس کیا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ حکومت چلائے، ملک کی ویلفیئر کے لیے ہم اس کے ساتھ ہیں. جب ہم ملک کی ویلفیئر کے لیے اس کے ساتھ دینے کو تیار ہوتے ہیں اور اب ایک آخر ہو گئی جب عوام کی چیزیں ہر معاملے سے آسمانوں تک پہنچنے لگی، کوئی بھی چیزیں اپروچ میں نہیں، نہ میڈیکل اپروچ میں، نہ آٹا، نہ گھی، کوئی بھی چیز کا اپنے استعمال جو ہماری ضروریات ہے زندگی کی چیزیں تو ان کو اپروچ ہو گئی. تو پھر یہ پروگرام بنایا گیا تو یہ ایجنڈے کا حصہ ہے کہ ہم عوام کی خاطر اس مہنگائی ان کو ریلیف دینے کی خاطر نکلے ہیں. ایسے تو ورنہ پہلے تو ہمیں حکومت کا ساتھ دینے کی باتیں کر رہے تھے، فرینڈلی اپوزیشن کر رہے تھے، اور جس کا انہوں نے نیگیٹو میننگ لے کے کہ یہ اپنے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے سے
मैप की कोशिश खत्म करना चाह रहे, इसलिए हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे। वो हमारा हाथ बढ़ाया हुआ भी इनको अच्छा नहीं लगता था, और जब हम आवाम की खातिर एक आवाज उठा रहे हैं वो भी इनको इतराज़ात उठा रहे हैं कि हम आवाम की खातिर ही निकले हैं बाहर, हमारा ऐसी एजेंडा है ही नहीं, सिर्फ आवाम की खातिर निकले, महंगाई की खातिर निकले, आवाम को रिलीफ। आप आवाम की खातिर निकले हैं या करप्शन बचाने निकले हैं या मियां नवाज शरीफ साहब को बचाने निकले हैं? अब मियां नवाज शरीफ से तो अब कुछ चार्ज रहा ही नहीं है। मुझे ये बताइए अदालतों ने क्या फैसले दिए? जिस जज ने फैसला दिया था वो जज खुद सस्पेंड है, और वो भी डाउटफुल, जब वो सस्पेंड है तो उसके फैसले भी कलम है। तो अब ये सब के ऊपर राइट किया गया, ये तो उनके सोच इन्होंने जबरदस्ती ऐसे बताया। जब जज का फैसला हो गया, जज का आउट ऑफ ड्यूटी हो गया, ये सब के फैसले उसके फैसले की अहमियत क्या है? लेकिन जो है मियां साहब को तो इन्होंने ऐसे बांध के रखा हुआ। बस अल्लाह ताला मियां साहब के सेहत और तंदुरुस्ती थे, वो अपने केसेस भी दिखते हैं, पहले भी उन्होंने कोर्ट जीती है। बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहिबा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सरकी साहब, अवाम का बयानिया लेके निकले हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब को ही बचाने की बात हो रही है, करप्शन को बचाने की बात हो रही है। हुकूमत भी यही कह रही है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि अपोजिशन चाहती है, ख़ासतौर पर नून और पाकिस्तान पीस पार्टी के एनआरओ मिल जाए। वज़ीर आज़म कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा और ना किसी से ब्लैकमेल। मैं ज़फ़रीन भाई, बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी निज़ाम है पूरी दुनिया के अंदर, वो तो यही है कि आप इलेक्शन कराएं, ठीक, वहाँ से जो भी लोग जो हैं यूनिट्स, वफाक, सूबे या बल्दियात, जो भी यूनिट्स हैं, वो जो जीत के आएँ वही हुकूमत करेंगे। और ट्रम्प को तो लोग मैं तो ये सुनता हूँ कि सब पागल समझते हैं, कहते हैं कि वो पागल आदमी, लेकिन वो प्रेसिडेंट बना हुआ है अमेरिका का। ठीक है, अब और कोई निज़ाम है तो मुझे कोई बता दें। यही हमारी हुकूमतें थीं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम बनाया, बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल प्रोग्राम दिया। अब भी इनका ये देखें आप, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देखें, उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने वुमेन बैंक दिया, बहुत सारे। आप भी कुछ दे देना। सिंध में हमने इतना कुछ दिया है, आप मेरे साथ चलें। अरे गिनवा दें, ऐसे ही मैं गिनवा देता हूँ। पूरा सिंध का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिल्कुल मेरे भाई, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बताऊं। गंबट में हॉस्पिटल देख लें, एक हॉस्पिटल क्या यार, शहजाद कंबर का हॉस्पिटल आप देख लें, जेम्स हॉस्पिटल देख लें। एनआईसीवीडी आपके पास नहीं है, सिंध में गिनवाने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, सब कुछ है। आप मेरे साथ चले। मैंने नाम ले लिया, आप 3 प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट। अकमल भाई को कहता हूँ यहाँ बैठ के, वो जिस तरह ये कहते हैं कि ड्राइंग रूम में बैठ के, यहाँ पर मैं उसामा साहब को मैं लेकर जाता हूँ, मैं अपना इलाका भी दिखाता हूँ। पूरे सिंध का जो है, आप सांगड़ की क्या सूरत हाल थी देखिए। सांगड़ में एक पूरा कंट्रोल हुआ करता था। उसामा साहब भी पॉलिटिकल वर्कर है, अकमल साहब भी इस चीज को जानते हैं। कभी पीर पगारे से वहां से कोई भी नहीं जीता। आपको पता है कि शाजिया मरी ने पीर साहब पगारा के बेटे को हराया है। बिल्कुल पता है। वहां पर खिदमत की है, काम किया है। खिदमत कहाँ हुई है सर? ये तो नहीं मानने वाली तो कोई इसका इलाज नहीं है। खिदमत कहाँ हुई है? बहुत काश खिदमत होती है साहब, हमें अच्छा लगता है। दूसरा ये अब जब ये नवाज शरीफ की बात करते हैं, उन्होंने तो कहा अब मोटरवे पे जाएं यार, मोटरवे आप ये देखें, नवाज शरीफ को आप क्रेडिट जाता है, पूरे पाकिस्तान में आप घूमें, किस तरह का आपको मैं बिलीव करें। अभी मैं 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद से आया, भुट्टो साहब पे, बीबी से, नवाज शरीफ साहब के कारनामों पे कब तक जिएंगे? हम कह रहे हैं कि आपको 13 साल हो गए, आपने 2008 से लेकर अभी तक क्या किया वो बता दें। 29 से ज्यादा तो यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। कहाँ बनी सिंध के अंदर काम, एक यूनिवर्सिटी के 3 नाम रखे, आप एक यूनिवर्सिटी कंसीडर ना करें। देखें पहले मैं कराची में कौन सी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर हमने ये बेनज़ीर भुट्टो लियारी वाली कॉलेज को आपने यूनिवर्सिटी का नाम, इस्लाम क्या बनता है यार, यूनिवर्सिटी बनाई नहीं तो हमने नई यूनिवर्सिटियां भी बनाई है। मैं आपको देखें, ये मान ले इस बात, नहीं जो चीज कोई अच्छा हमने काम किया है, कम से कम ठीक है उसकी तारीफ कर दें। पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर में करें ना, एनआईसीवीडी बनाया, ये दोनों पैनलिस्ट आपकी तारीफ करने को तैयार हैं। अब आप कोई है नहीं तो क्या सुनने के लिए क्यों नहीं है? अच्छा, सबसे पहले हमने लॉ यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है, ये लॉ को जानते हैं। पहले हम जनरल यूनिवर्सिटी में लॉ यूनिवर्सिटी होती थी पाकिस्तान में। सबसे पहले हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम में जो कुछ हो रहा है यार, मेरी बात तो सुने। अब आप नहीं ना, मैं न मानूं, सबसे पहले हमने यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, जहाँ से मैं ग्रेजुएट हूँ।
पाकिस्तान में पहले मेडिकल यूनिवर्सिटी कोई नहीं थी, सबसे पहले हमने बनाई है, पूरी बनी है। उसके बाद सबसे पहले हमने ये जो सिंध गवर्नमेंट की आप वो कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, सबसे पहले हमने कैडेट कॉलेज बनाया, किसी फौजियों ने भी नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, हमने नवाब शाह में बनाया। आप यार जो चीजें अच्छी हैं उसको तो कम से कम माने, कर रहे ना, मान रहे ना। आप ये तो मैं आपको गिनवा रहा हूं, मुझे अगर आप ये कहेंगे मैं पूरे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चलेंगे, हम आपके साथ भी चलेंगे, आपके साथ यहाँ बैठ के आप पिछले 12 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाकई इतने कारनामे 6 यूनिवर्सिटियां तो यार सखर में बनाई हमने, 6 यूनिवर्सिटियां। सखर वाले आज भी यूनिवर्सिटी के लिए तरस रहे हैं, पर कहाँ बनी है यार? उसामा साहब IBA बना है। देखिए पिछले 12 सालों में जी इस सूबे में बजट के एतबार से 12,000 अरब रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। ठीक, आप जरा मुझे बताइए कहीं 1 अरब रुपए भी आपको नजर आते हैं कहीं? बिल्कुल। तो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है। लोग आप मैं आपको बदतरीन हो गए हैं, बताऊं, बिल्कुल मैं नहीं आपको नजर आ रहे। बताऊं, मैं तो बैठ जाए कराची जैसे शहर को कराची जैसे शहर को गोट बना दिया आपने। शहर दुनिया के चंद नुमाया शहरों में सर, 7वां बड़ा शहर दुनिया का गांव घोट से बदतर है। आपके पैसे होंगे तो शहर बनेगा ना। ठीक है, तो पैसे लाइन सर आप इस्लामी को कैसे 18वीं तरमीम के बाद पैसे आपने जनरेट कर लेना, फंड आपने जनरेट नहीं है ना, नहीं दे रहे हैं। बॉटम लाइन ये है, बॉटम लाइन ये है सर, बॉटम लाइन ये है। मतलब मैं आपसे एक बात नहीं, एक मिनट मैं आपसे कह रहा हूं, सिर्फ कराची को इख्तियारात दे दें, ये इख्तियारात जो सल्ब किए हुए हैं एक तबके ने, और ये मुंतखब लोग नहीं है। अच्छा। ये इंसानों की राय पे जाबिराना तसल्लुत है। जैसे पीर पगारा के इलाकों में वो जीतते हैं, उसी तरह बकिया इलाकों के अंदर भी यही जागीरदार जीतते हैं। नहीं, अवाम का वोट नहीं होता इसमें। अवाम की राय, जिनके पांव के नीचे जमीन नहीं है और सर पे छत नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब की जो बात है ना, डॉक्टर साहब जो है ना, वो जैसे जो नजरियाती वर्कर है उनकी वजह से पीपल्स पार्टी चल रही है, ये बात आप माने। बाकी और मेरा महंगाई के हवाले से मैं एक बात ये कर रहा हूँ कि 2.5 साल हो गए हैं, खान साहब को दोबारा से अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना चाहिए। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए, एक प्लान देना चाहिए। ये मौजूदा जो भी नौटंकियाँ चल रही हैं सिर्फ सेनेट के इलेक्शन तक के लिए हैं, उसके लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। तो अभी भी खान साहब के पास अपॉर्चुनिटी है, 2.5 साल हैं, हमारे पास उम्मीद है, टाइम है, उनको टाइम देना चाहिए एंड ही शुड परफॉर्म, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया अकमल साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर उसामा रज़ी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सुराब सरकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसियों को रिव्यू करेगी और आम आवाम बेचारे परेशान हैं, उनकी परेशानियां दूर हों। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को इज़्ज़त मिले, पाकिस्तान के आवाम को इज़्ज़त मिले, आपके वोट को भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए। बिल्कुल आवाम ने आपको वोट दिए हैं, लेकिन जिन आवाम ने आपको वोट दिए हैं उनकी इज़्ज़तों का भी आप पास रखें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।